ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کھام ندی کی جدید کاری سے متعلق ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستی وزیر ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے نے لیا جائزہ، میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی وضاحت اور کارکردگی سے دکھائی دیے مطمئن۔ کورونا کی تیسری لہر میں بچوں کے متاثر ہونے کا ہے اندیشہ، متاثرہ بچوں کے لیے میونسپل انتظامیہ شروع کرے گا 100 پلنگ والا اسپتال۔ ماہرین اطفال کی میٹنگ میں میونسپل کمشنر کا اعلان۔ بریک دا چین احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کی جائے سخت کارروائی، 11 بجے کے بعد بھی کاروبار جاری رکھنے والے تاجروں سے بھی وصولا جائے جرمانہ، ضلع کلکٹر کی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ اور سرکاری اسپتالوں کے خالی عہدوں پر تقررات کے لیے اندرون ایک ہفتہ شروع کی جائے کارروائی، 6 تا 8 ہفتوں کے درمیان تقررات کا عمل مکمل کر لینے کا ہائی کورٹ نے دیا ریاستی حکومت کو حکم۔ MP امتیاز جلیل کی کامیاب پیروی کے بعد فاضل بینچ نے سنایا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کھام ندی کی جدید کاری کے ضمن میں میونسپل کمشنر نے ریاست کے روبرو وزیر ماحولیات و سیاحت آدتیہ ٹھاکرے کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ پر میٹنگ کی ہے۔ شہر اورنگ آباد سے گزر رہی کھام ندی جو ایک عرصے سے اپنے وجود سے عدم کی جانب تیزی سے بڑھتی ہوئی اپنی پہچان گنوا رہی تھی، میونسپل کمشنر نے ماجھی وسندھرا مہم کے تحت اس ندی کو نئی زندگی دینے کا عزم کیا اور یہاں ہر سنیچر کو علاقہ بھر کے ساکنان کی مدد و تعاون سے ندی کی صفائی ستھرائی، زیب و زینت اور دیگر کام بڑی تیزی سے جاری تھے۔ تاہم درمیان میں آن پڑی کورونا لہر سے اس کام کی رفتار مدھم ہو گئی اور وبائی لہر کے سمٹتے ہی اس کام کو دوبارہ زور و شور سے شروع کیا جائے گا، اس طرح کا تیقن کمشنر پانڈے نے دیا ہے۔ انہوں نے ندی کی تجدید کے ضمن میں گزشتہ روز ریاست کے وزیر برائے ماحولیات و سیاحت آدتیہ ٹھاکرے سے ویڈیو کانفرنسنگ پر میٹنگ کی۔ آدتیہ نے اس موقع پر کھام پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی جانکاری حاصل کی اور ندی کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کمشنر کی کارکردگیوں کی ستائش بھی کی اور چند رہنما ہدایات بھی دی ہیں، اور کہا کہ ہر کام کی شروعات میں ندی کے پانی کے سیمپل لے کر ان کی جانچ کرنی چاہیے اور عوامی نمائندوں کو بھی اعتماد میں لے کر کام انجام دیے جائیں۔ آدتیہ ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ ماحولیات کی درستگی کے کام گلی محلوں ہی سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے ان کاموں میں عوامی تعاون بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کورونا کی متوقع تیسری لہر میں بچوں کے زیادہ متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ اسی کے پیش نظر اب میونسپل کارپوریشن کی طرف سے بچوں کے لیے 100 بیڈ کا کووڈ اسپتال قائم کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ پیش قیاسیاں کی جا رہی ہیں کہ کورونا کی تیسری خوفناک لہر متوقع ہے، جس میں چھوٹے بچوں کے کورونا متاثر ہونے کے خدشات ہوں گے، لیکن اس خطرے سے آج ہی گھبرا جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت درپیش آ بھی جاتی ہے تو اس کے مقابلے کے لیے گزشتہ روز ہی میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے شہر بھر کے اور میونسپل کارپوریشن شعبہ صحت کے ماہرین امراض اطفال کی ایک میٹنگ اپنے دفتر پر منعقد کی اور اس موقع پر خطرے سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت یا بر وقت منصوبہ بندی کے ساتھ تیار رہنے کی ہدایات دیں۔ اسی طرح کہا کہ شہر کے MGM اسپورٹس کمپلیکس میں بچوں کے لیے 100 بیڈ کے کووڈ اسپتال شروع کیا جائے، جبکہ کووڈ متاثرہ حاملہ خواتین کو سڈکو A-NET کے میونسپل ہیلتھ سینٹر میں معالجے کی تمام سہولیات کی فراہمی کی ہدایات بھی پانڈے نے دی ہیں۔ اس اجلاس میں میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر، ماہر اطفال ڈاکٹر نواگیرکر، ڈاکٹر راٹھوڑکر، ڈاکٹر اجولا بھامرے، ڈاکٹر میگھا جوگدنڈ، ڈاکٹر منوج بجاج، ڈاکٹر ساوے، ڈاکٹر لینا سونا، ڈاکٹر شیلجا، ڈاکٹر شعیب، ڈاکٹر حسیب اور بڑی تعداد میں دیگر ڈاکٹرز موجود تھے۔ بریک دا چین کے ضمن میں ضلع کلکٹر کی صدارت میں اعلیٰ افسران کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کلکٹر سنیل چوہان نے احتیاطی قوانین کی پابندی کی تاکید کی اور قانون شکن افراد پر سخت کارروائی کے انتباہ دیے ہیں۔
ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے. بریک دا چین اور دیگر تمام ضروری سرگرمیاں ثمرآور ثابت ہو رہی ہیں، لیکن اس عرصے میں پھر ایک بار بریک دا چین کے اصول اور پابندیاں ماند پڑتی دکھائی دے رہی ہیں. اس خصوص میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان کی صدارت میں ایک جائزاتی اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں متعدد کلیدی افسران نے شرکت کی، جن میں پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا، ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر منگیش گنداولے، میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر بی بی نیما نے، ضلع کے زرعی سپرنٹینڈنٹ آفیسر تکارام موٹے، RTO سنجے میتریوار، ڈسٹرکٹ سب رجسٹرار انل دابشیڑے، فوڈ اینڈ ڈرگس کے کاڑے اور زرعی افسر گنجیوار و دیگر کے نام شامل ہیں. اس موقع پر اپنے خطاب میں ضلع کلکٹر نے کہا کہ ضلع بھر تمام مشنری اطمینان بخش طریقے سے سرگرم عمل ہے. شہر میں بھی وارڈ وائز اسٹاف و اسکواڈ، پولیس انتظامیہ، محصول شعبہ بھی بہتر کارکردگی انجام دے رہے ہیں. قانون کی خلاف ورزی پر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، تاہم شہر کے چند ایک حصوں میں اصول و ضوابط کی 100% پابندی نہیں ہو پا رہی ہے. کئی مقامات پر دوائیوں کی دکانوں ہی پر آئس کریم و چاکلیٹ جیسی کئی اشیاء فروخت کے لیے رکھی جانے سے یہاں بھیڑ ہو رہی ہے. ایسی دکانوں و میڈیکل مالکان پر کارروائی کے احکام بھی چوہان نے دیے ہیں. نیز کہا کہ تمام قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں سخت کی جائیں. اس موقع پر پولیس کمشنر سمیت دیگر شریک افسران نے بھی رہنمائی کی. ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے کہا ہے کہ جن گاؤں اور قصبوں میں کورونا مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی جائے. یہ بات خوش آئند ہے کہ ضلع اورنگ آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خطرہ ابھی بھی برقرار ہے اور مستقبل میں کورونا کے پھیلاؤ کے خدشات ابھی بھی باقی ہیں. اسی کے پیش نظر ضلع کے جن مواضعات اور گاؤں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، ایسے گاؤں و علاقوں میں کورونا کی ٹیسٹنگ پر مزید دھیان دیتے ہوئے وہاں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی جائے. ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے گزشتہ روز کرماڑ کے دیہی اسپتال کو دی وزٹ کے دوران اس طرح کے احکام صادر کیے. ضلع کلکٹر نے اس موقع پر یہاں آکسیجن پلانٹ قائم کرنے سے متعلق بھی جائزہ لیا. اس دورے کے موقع پر دیگر شرکاء میں سب ڈویژنل آفیسر رامیشور روڈگے، تحصیلدار جیوتی پوار، ضلع سول سرجن ڈاکٹر سندل کلکرنی، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اپرنا رنجنکر، وکرم ٹھاکرے اور پولیس انسپکٹر سنتوش کھیتمال بھی موجود تھے. اس موقع پر کلکٹر نے ویکسینیشن، آکسیجن، اسپتال میں موجود افرادی قوت، کورونا میٹنگ و دیگر امور کی بھی جانکاری حاصل کی اور یہاں زیر علاج مریضوں سے بھی بات چیت کی اور ان کی مزاج پرسی کرتے ہوئے انہیں اسپتال میں مل رہی سہولیات سے متعلق جانکاری لی. اس وقت کلکٹر کے علم میں لایا گیا کہ اس دیہی اسپتال میں بار بار بجلی گل ہو جاتی ہے، جس پر سنیل چوہان نے متعلقہ افسران کو حکم دیا کہ 2 دن کے اندر یہاں کی بجلی فراہمی چست و درست کر دی جائے. کلکٹر موصوف نے اپنی اس وزٹ کے دوران ساکنان سے بھی اپیل کی کہ کورونا سے بچاؤ کے مکمل اصول و ضوابط کی پابندی کریں. شادی بیاہ و تقاریب میں بھی بھیڑ بھاڑ جمع کرنے سے بچیں. بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں ممبر آف پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے داخل کردہ PIL پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ریاستی حکومت کو ضلع بھر کے اسپتالوں میں خالی پڑی جائیدادیں بھرنے کا عمل اندرون 8 یوم شروع کرنے کا حکم دیا ہے. ریاست میں جان لیوا وبا کورونا کے ضمن میں حلقہ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی داخل کی تھی. اس اپیل کی سماعت کے دوران امتیاز جلیل نے ہائی کورٹ کے ججوں SV گنگاپور والا اور SD کلکرنی کی بینچ کے سامنے بذات خود اپنی جانب سے جرح کی اور عدالت نے اس معاملے میں سنجیدگی دکھاتے ہوئے ریاستی حکومت کو حکم دیا کہ ضلع اورنگ آباد کے مختلف دواخانوں و اسپتالوں میں خالی پڑے عہدوں و جائیدادوں پر فوری طور پر تقرریاں کرنے کی سمت اندرون 8 یوم متعلقہ سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے. عیاں رہے کہ رکن پارلیمان کی دائر کردہ اس پٹیشن کی پہلی سماعت 4 مئی کو ہی امتیاز کی پیش کردہ اجرا و تعدیل کو عدالت نے بغور سماعت کیا اور پھر ریاست و مرکز کی حکومتی انتظامیہ کو حکم دیا تھا کہ مذکورہ اپیل میں تحریر تمام نکات پر متعلقہ محکموں سے تفصیلی جانکاری لے کر اگلی سماعت یعنی 7 مئی کو عدالت میں پیش کی جائیں. گزشتہ روز 7 مئی کو ہی سماعت میں رکن پارلیمان نے اپنا مدعا عدالت کے روبرو تفصیل وار پیش کیا اور ضلع بھر کے اسپتالوں بشمول گھاٹی و چکل تھانہ کے سول اسپتال میں خالی پڑے عہدوں کی جانکاری اور ان عہدوں کو فوری طور پر پر کرنے کی ضرورت عدالت کے علم میں لائی تو عدالت نے مذکورہ حکم دیتے ہوئے اگلی سماعت کی تاریخ 14 جولائی مقرر کی ہے. دیکھیے اورنگ آباد بینچ آف ممبئی ہائی کورٹ کے اندر ہم نے ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن دائر کی تھی
اور اس کا مقصد یہی تھا کہ کرونا پیریڈ کے اندر جو پیشنٹس کو اتنی ساری تکلیفیں ہو رہی ہے، اتنی ساری ڈیتھس ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو ہم نے 3 پوائنٹس اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اندر، اور اس کے لیے میں نے خود نے پیروی کی ہے، آرگیومنٹ اور پلیڈنگ جو ہے میں نے خود نے کورٹ کے سامنے کیا، اور کورٹ کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ویکنسیز کی ہے، جو کئی سالوں سے پوسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں سرکاری اسپتالوں کے اندر، اس کی پرمکھ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لیک آف انفراسٹرکچر، کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور تیسرا جو مدعا تھا وہ MJPJY کا، کہ مہاتما جوتیبا پھولے اسکیم جو ہے وہ سب کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ اس کا پیٹیشن سپریٹ ایک پیٹیشن فائل کیا گیا تھا، تو اس بارے میں ہم نے زیادہ چرچا نہ کرتے ہوئے ہم نے 2 ایشوز کے اوپر فوکس کیا. اس کے اندر ویکنسیز کے تعلق سے عدالت نے بہت ہی گمبھیر رخ اختیار کرتے ہوئے آج صبح جب ہیئرنگ ہوئی تو عدالت نے یہی پوچھا کہ آپ یہ ویکنسیز کب بھرنے والے ہیں، اس کا جواب دیجیے گا. تو سرکار کی وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو کورٹ نے اس کی گمبھیر دخل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم 4:30 بجے دوبارہ بیٹھیں گے، اور اس میں ہم کو ہے تو ایک ٹائم باؤنڈ پروگرام بتائیے. کیونکہ میں نے عدالت سے یہی درخواست کیا تھا کہ یہ جو ویکنسیز ہے اس کے تعلق سے 2020 جون کو ایک GR نکالا گیا تھا، اور سرکار نے کہا کہ ہم 100% پوسٹ پوری بھرنے والے ہیں. پھر 6 مہینے کے بعد نومبر میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ہم صرف 50% سیٹس بھریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے کل کے دن آروگیہ منتری راجیش ٹوپے صاحب کا بیان آتا ہے کہ نہیں، ہم 100% پورے کے پورے پوسٹ بھر دیں گے. تو انہی کے باتوں کے اندر کہیں پر بھی ایک اسٹیبلٹی نہیں تھی، کانٹراڈکشنز تھے. تو عدالت نے اس کی گمبھیر دخل لیا، اور 4:30 بجے جب سرکاری وکیل آئے تو سرکاری وکیل نے یہ بتایا کہ ہم کو یہ آدیش ملا ہے سرکار کی طرف سے کہ ہم 3 مہینے کے اندر یہ پورے پوسٹ نہیں بلکہ 50% پوسٹ ہم بھریں گے. تو عدالت نے ان سے یہ سوال کیا کہ 3 مہینے کا سمے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ تیسرے ویو کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیسری ویو آئے گی، اور اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے کر کے. تو عدالت نے اپنے طور کے اوپر جب ہم نے ونتی کی کہ ٹائم باؤنڈ پروگرام آپ سرکار کو نردیش کرے کہ کتنے پیریڈ کے اندر یہ ہونا چاہیے، تو عدالت نے حکم دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اس کی پرکریا شروع کر دینی چاہیے ویکنسیز بھرنے کی، اور 6 ہفتے سے 8 ہفتے کے بیچ میں، یعنی کہ 2 مہینے میکسیمم کے اندر یہ پورے کے پورے جتنے بھی پوسٹ ہے، 2000 سے زیادہ پوسٹ جو اورنگ آباد کے گھاٹی ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، سپر اسپیشلٹی بلڈنگ اور گرامین علاقوں کے ضلع پریشد کے جو ہاسپٹلس ہے، ان کے جو پوسٹ ہے یہ 2 مہینے کے اندر پوری طریقے سے بھرنے کا آدیش عدالت نے دیا ہے. چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستھا اور اورنگ آباد بلڈ بینک کے اشتراک سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا. ریاست بھر کے اسپتالوں میں ذخیرہ خون کی کمی پائی جا رہی ہے. کورونا کے وبائی دورانیہ میں خون کی قلت بھی کہیں شدید مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے اس قلت کو ہنگامی حالات سے پہلے ہی دور کرنے کے لیے شہریان و عوام زیادہ سے زیادہ خون کی عطیات کریں. اس طرح کا اظہار خیال چھترپتی شاہو مہاراج تعلیمی ادارے کے ٹرسٹی سمیر مڑے نے کیا ہے. وہ چھترپتی شاہو اور اورنگ آباد بلڈ بینک کے اشتراک سے منعقدہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کے موقع پر مخاطب تھے. انہوں نے اس موقع پر احتیاط خون کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور بتلایا کہ کس طرح خون کا عطیہ زندگی دینے کے کام آتا ہے. یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستھا کے سیکرٹری پدماکر راؤ موڑے کی سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا گیا. کیمپ کی افتتاحی تقریب میں مذکورہ سنستھا کے صدر رنجیت موڑے، ٹرسٹی سمیر مڑے، ڈاکٹر الہاس شندے و ڈاکٹر گنیش ڈونگرے نے اپنے خون کے عطیات سے کیمپ کا افتتاح کیا. اس موقع پر انتظامیہ آفیسر ڈاکٹر شری کانت دیشمکھ، ڈینٹل کالج کے چیئرمین ڈاکٹر سبھاش بھویر، ڈینٹل کالج کے کارگزار ڈین ڈاکٹر لتا کالے، زرعی کالج کے ڈائریکٹر دتاتریہ شیل کے انسانی وسائل کے آفیسر اشوک آہر و دیگر موجود تھے. ماہ مبارک رمضان مقدس کے الوداعی ایام جاری ہیں. اس سے پہلے کہ شوال کا چاند نظر آ جائے، شہر و اطراف کے ہزارہ بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر مذہب اسلام کے تیسرے رکن کی تکمیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. صحافی عبدالوہاب حبیب کے فرزند منیب شیخ نے بھی احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا اور رکن ایمان کی سعادت حاصل. قلعہ رق کالا دروازہ کی ایمن نثار سید اور عرشین نثار سید، ان دونوں بہنوں نے بھی روزہ رکھا. الہلال کالونی کے ساکن سید عزیز الدین سید مختار الدین نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ مکمل کیا. اجنٹا کے ساکن شیخ ضیاء شیخ حنیف نے بھی روزہ رکھا. ان تمام معصوم بچوں کو اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھنے پر ان کے والدین، عزیز و اقارب خوشی سے سرشار ہیں. پہلا روزہ افطار کے وقت ان ننھے روزہ داروں نے دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ دنیا سے کورونا جیسی وبا
کے خاتمے کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ علاقہ پنڈلک نگر میں ویدناتھ کووڈ کیئر سینٹر کا افتتاح میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ شہری حدود میں کورونا کی وبائی لہر کو روکنے کے لیے جہاں بلدیہ عظمیٰ اپنے تئیں تمام تر اقدامات، منصوبہ بندیاں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں دوسری جانب کئی خانگی ادارے، NGOs اور سماجی ادارے و صنعتکار بھی اس تحریک میں ہر ممکن دست تعاون دراز کر رہے ہیں۔ گزشتہ بروز جمعہ شہر کے علاقہ پنڈلیک نگر میں ویدیاناتھ کووڈ کیئر سینٹر کا آغاز کیا گیا، جس کا افتتاح میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، رکن اسمبلی اتل ساوے، سابق ڈویژنل کمشنر بھاسکر منڈے، کارپوریٹرز و دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ گزشتہ روز ریلوے اسٹیشن و ہوائی اڈہ، سرکاری دفاتر اور شہر کے انٹری پوائنٹس پر ہوئی جانچ اور کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے شہریوں کی جانچ میں مجموعی طور پر 33 افراد کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ حسب معمول ریلوے اسٹیشن و چکل تھانہ تیران گاہ پر مسافروں کے RT-PCR ٹیسٹ جاری ہیں۔ ان میں گزشتہ روز 7 مئی کو اسٹیشن پر آئے 81 مسافروں کی جانچ کے نمونے لیے گئے، جبکہ 6 مئی کو لیے گئے نمونوں کی رپورٹ میں 4 افراد پازیٹیو تھے۔ تیران گاہ پر 7 مئی کو جانچ نہ ہوئی، جبکہ 6 مئی کی رپورٹ 3 افراد کورونا کے لیے مثبت قرار پائے۔ اہم سرکاری دفاتر میں بھی RTO دفتر کو چھوڑ کر دیگر دفاتر، بلدیہ عظمیٰ، صدر دفتر، پولیس کمشنریٹ، ہائی کورٹ، ضلع کلکٹریٹ اور ڈویژنل کمشنر کے آفس میں مجموعی طور پر 55 افراد کی جانچ کی گئی، تاہم کوئی بھی کورونا متاثر نہیں پایا گیا۔ اسی طرح کمشنر آستک کمار پانڈے کے حکم پر کی جا رہی کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے شہریان کی جانچ میں 101 شہریان کے اینٹیجن ٹیسٹ میں 2 افراد کورونا پازیٹیو تھے، جبکہ شہر کے 6 انٹری پوائنٹس پر مجموعی طور پر 1364 شہریان کی جانچ ہوئی، جن میں 24 افراد کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ اس طرح متذکرہ بالا چاروں ٹیسٹنگ میں جملہ 33 افراد کی رپورٹیں کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہیں۔ شہر میں ہیلمٹ کی سختی سے متعلق اورنگ آباد بینچ کے واضح احکام کے باوجود 16 مئی سے ہیلمٹ استعمال کے سخت نفاذ کی خبروں سے متعلقہ ACP کا معافی نامہ قبول کرنے سے ہائی کورٹ بینچ نے انکار کر دیا۔ شہر میں 2 ویلر سواروں کے ساتھ ہیلمٹ کے استعمال کو لے کر 16 مئی سے سختی برتے جانے کی یکساں خبریں کیوں کر عام ہوئیں، جبکہ اس خصوص میں بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے واضح احکام موجود ہیں۔ ان خبروں سے متعلق میڈیا اداروں سے معلومات لینے کے احکام سے بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے اپنی سموٹو پیٹیشن کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ ستیجت بورا کو دیے۔ ہیلمٹ کی سختی کا نفاذ پہلے 5 مئی سے اور پھر 16 مئی سے کیے جانے کی جانکاری پولیس کی جانب سے میڈیا کو دی گئی تھی۔ جمعرات کو ہائی کورٹ کی بینچ میں ہوئی سماعت میں عدالت نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کمشنر کو معافی نامہ پیش کرنے کے احکام دیے، جس پر ACP سریش وانکھیڑے نے معافی نامہ داخل کیا، جس میں وضاحت کی گئی کہ انہوں نے 5 مئی سے ہیلمٹ سختی کے احکام دیے تھے اور اخبارات میں 16 مئی تک اس حکم کو ملتوی کیے جانے کی خبریں کیسے شائع ہو گئیں، اس بات سے وہ لا علم ہیں۔ تاہم عدالت کے ججوں رویندر گھوگے اور BU دیوڑوار کی بینچ نے اس معافی نامے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے کارکنان نے بھاجپا کے اقلیتی سیل کے اورنگ آباد شہر ضلع صدر کے گھر پر حملہ کرنے اور مار پیٹ کے الزام کے تحت 7-8 افراد پر سڈکو MIDC پولیس تھانہ میں معاملہ درج کیا گیا۔ دولت خان بابو خان پٹھان بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقلیتی سیل کے شہر صدر ہیں۔ ان کا گزشتہ روز کچھ کاموں کو لے کر کانگریس کے کارکنان سے تنازع ہو گیا تھا، جس کے بعد جمعرات جمعہ کی درمیانی شب 7-8 افراد نے پٹھان کے گھر پر حملہ کر دیا اور پتھراؤ کیا، جس میں پٹھان زخمی ہو گیا اور ان کی 4 ویلر کو بھی نقصان پہنچا۔ پٹھان کا ایک خانگی اسپتال میں علاج جاری ہے، جہاں جمعہ کے روز پولیس نے اسپتال جا کر پٹھان کا جواب درج کیا اور بعد ازاں 7-8 حملہ ملزمین کے خلاف سڈکو MIDC پولیس تھانہ میں معاملہ داخل کیا گیا۔ معاملے کی باریک بینی سے جانچ انسپکٹر وٹھل پوٹے کر رہے ہیں۔ کریڈا بھارتی کی جانب سے پہلی مرتبہ آن لائن طریقے سے شاندار اسپورٹس فیسٹیول منایا گیا، جس میں 1200 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ واضح ہے کہ کورونا کی روک تھام کے پیش نظر اٹھائے جا رہے سخت اقدامات کے سبب گزشتہ کئی ماہ سے اکثر و بیشتر شہریان اپنے گھروں پر ہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہونے لگے ہیں۔ لہٰذا شہریان کو ذہنی تناؤ سے باہر نکالنے کی غرض سے کریڈا بھارتی کی جانب سے آن لائن اسپورٹس فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جو گزشتہ روز اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب میں سنتوش پاٹھک، وجے کھاچنے اور بھیکاجی بھارسے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ کریڈا بھارتی اورنگ آباد کے صدر پنکج بھارساکڑے کی جانب سے
اس فیسٹیول میں رکھے گئے مختلف 12 کھیلوں کے ونرز، رنرز اور تیسرا مقام حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے نقد انعامات کا اعلان کیا گیا۔ اس فیسٹیول کو کامیاب بنانے میں ولاس راجپوت، رگوید جوشی اور پرشانت جمدھڑے نے اہم رول ادا کیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ خام ندی کی جدید کاری سے متعلق ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستی وزیر ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے نے لیا جائزہ، میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی وضاحت اور کارکردگی سے دکھائی دیے مطمئن۔ کورونا کی تیسری لہر میں بچوں کے متاثر ہونے کا ہے اندیشہ، متاثرہ بچوں کے لیے میونسپل انتظامیہ شروع کرے گا 100 پلنگ والا اسپتال۔ ماہرین اطفال کی میٹنگ میں میونسپل کمشنر کا اعلان۔ بریک دا چین احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کی جائے سخت کارروائی، 11 بجے کے بعد بھی کاروبار جاری رکھنے والے تاجروں سے بھی وصولا جائے جرمانہ، ضلع کلکٹر کی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ اور سرکاری اسپتالوں کے خالی عہدوں پر تقررات کے لیے اندرون ایک ہفتہ شروع کی جائے کارروائی، 6 تا 8 ہفتوں کے درمیان تقررات کا عمل مکمل کر لینے کا ہائی کورٹ نے دیا ریاستی حکومت کو حکم۔ ایم پی امتیاز جلیل کی کامیاب پیروی کے بعد فاضل بینچ نے سنایا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ ذکی صدیقی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔